چھا گیا نور رمضان، نور رحمان و قرآن، چھا گیا نور رمضان۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام کے اس دوسرے حصے میں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی موت کے اوپر۔ چلیں گے قبلہ حضرت نقوی صاحب کی طرف دوبارہ۔ قبلہ، جو آپ نے 5 چیزیں اساس بتائیں اسلام کی، اور اس میں آخر ولایت کے اوپر آپ نے اس کے اوپر ایک مدلل بحث فرمائی، تو میں چاہوں گا کہ ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ کیا جائے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ دارالآخرہ وہ موت کو آپ نے قرار دیا کہ اس میں وہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے کیا مراحل کیا ہیں انسان کے، جو کہ کن مراحل سے ہوتا ہوا وہ جہنم یا جنت تک پہنچ پاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے تو اس کا پہلا مقام جو ہے وہ قبر ہے۔ قبر میں پھر سوال و جواب ہے۔ جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کو عالم برزخ کی طرف، اور جو برا ہوتا ہے اس کا جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور احادیث میں موجود ہے کہ جب ایک مومن اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اسی قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، اور اس سے وہ جو ہے جنت کی بہاریں جو ہے وہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علی بھائی، محمد علی السلام علیکم، محمد علی لندن سے محمد علی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ کے پروگرام سن رہا ہوں جناب بڑے اچھے۔ آج کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے جناب۔ تو ٹاپک سے بات کرنے سے پہلے ایک آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، میں نے ایک دو دفعہ سنا بھی ہے، لیکن میں نے سوچا تھا کہ چلو فون کر کے میں بھی اپنی کنٹریبیوشن کروں گا، شاید میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دیں گے، اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں اور بزنس کر رہا ہوں، نہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں نہ خمس دیتا ہوں، کوئی بھی اسلامی نہیں دیتا، اور اس کے بعد اوپر سودی کام بھی کرتا ہوں، پھر ساتھ میرے پاس ساتھ کونے میں مسجد بھی ہے، نماز پڑھتا ہوں، اور اسی وقت ہی میں نکلنے سے پہلے ہی رب تعالیٰ میری نماز میرے منہ پہ مار دیتا ہے کہ یہ لے محمد علی اپنی نماز پکڑ اور جا، کیونکہ جو دین کے جو سارے حکم ہیں اس کے مطابق تو کاروبار نہیں کر رہا، اس میں چاہے پوری امت میں سے کوئی بھی فرقہ ہو اس کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ اسی طرح ہو رہا ہے۔ یہ ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے۔ ایک تو موت، مولانا صاحب آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ ابھی وفات کسی نے پائی، اس کو ہم نے اٹھایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اس کو قبر میں اتار دیا گیا۔ لیکن اصل جو حقیقت جو ہے جو مردہ کی بتائی گئی ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ مردہ قومیں تھیں، اور اس قوموں کو زندگی بخشی گئی کہ یہ لو اب زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب میں آپ سے مولانا صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو موت، ابھی جو موت ہے ظاہری موت جو ہمیں آئی ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امت جو ہے کیا یہ مردہ نہیں ہے؟ حقیقتاً مردہ ہے۔ اصل جو موت جو ہے نا وہ یہی تھی، اسی کی بار بار قرآن پاک میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، بارش آتی ہے، زندگی دیتی ہے۔ تو یہ جو موت تھی نا، یہ موت سب سے بری ہے۔ وہ تو رب تعالیٰ ہم کو جنت دوزخ میں چلے جائے گا، یہ جو ابھی امت کے اوپر موت آئی ہوئی ہے، یہ موت جو ہے نا اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ پوری کی پوری امت جو ہے نا سودی کام کر رہی ہے، پوری کی پوری امت جو ہے نا سارے اسلامی احکامات جتنے بھی ہیں اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ یہ موت سب سے خطرناک ہے، جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو آگے نہیں پریزنٹ کرنا چاہتے، اب آگے کی طرف نہیں جا رہے کہ جس کی طرف ہم کو انبیاء علیہ السلام نے اور اماموں نے جس طرف ہماری رہنمائی فرمائی تھی، ہمیں زندگی بخشی تھی کہ یہ زندہ رہنے کا تمہارا طریقہ ہے۔ اگر تم زندگی میں مردہ ہو گئے تو پھر تمہاری وہ موت، تو ایک تو وہ موت ہے جو آنی ہے، کوئی بھی ریلیجس کا آدمی ہو، لیکن یہ موت نہ تم پہ آئے۔ تو ایکچولی جو موت ہے جو آج آئی ہوئی ہے، اس کے لیے ہمیں علماء دین کو چاہیے کہ اس قوم کو دوبارہ زندہ کریں، کیونکہ یہ مر چکی ہے۔ اب آج میں پاکستان میں کھڑے ہو کے آپ مولانا صاحب یا علی بھائی آپ ان سے پوچھیں نا من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ایک سیکنڈ میں آواز آئے گی دولت، پیسہ،
پیسہ ان کا رب ہے. تو یہ بھول چکے, یہ مردہ ہو چکے ہیں, ان کو زندگی بخشیں الحمدللہ مولانا صاحب. باقی تو وہ جب ہم محمد علی قبر میں جائے گا وہ اللہ جانتا ہے, اس کے ساتھ ہمارا ساتھ پتہ ہے کہ ہمیں کیا ہونا ہے. ہر آدمی کو مرنے سے پہلے پتہ ہو جاتا ہے کہ میرا قبر کے ساتھ جا کے کیا ہونا ہے. تو تھینک یو ویری مچ علی بھائی, جزاک اللہ جی, بہت اچھا آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. اللہ کرے کہ یہ جو امت مر چکی ہے اسی کو ایک ایسی بارش آئے اور یہی قوم زندہ ہو, تو پھر وہی دور آ جائے جو آپ انبیاء علیہ السلام کا تھا اور اماموں کا دور تھا. جزاکم اللہ خیر علی بھائی. جزاک اللہ, شکریہ جناب. تو ہم گفتگو کر رہے تھے. میں سلام کرتا ہوں محمد علی بھائی کو کہ واقعاً بہت اچھی بات کی, اور جس طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. اور ضمیر کیوں مردہ ہو چکا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ضمیر مردہ کیوں ہو چکا ہے؟ اس لیے کہ ہر وہ چیز کہ جو اسلام نے منع کی ہے یہ اسی کو کر رہے ہیں, اور جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو چھوڑ دیا ہے. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واجب قرار دی ہیں ان کو ہم نے ایک طرف کر دیا ہے, اور جو حرام قرار دیا ان کو ہم, جیسے کہ سود کی بات کر رہے ہیں. اب یقین جانے کہ اسلام نے جس چیز سے بھی منع کیا ہے اس کا ایک فلسفہ ہے. ایسے بات نہیں ہے کہ خواہ مخواہ جو ہے اسلام نے کہا کہ یہ بھی نہیں کرنا, وہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یقیناً اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا قول بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا, حکیم کا فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سود کی جو بیماری ہے کہ جس کو حرام قرار دیا ہے, یقیناً اس کے کچھ وہ اثرات ہیں کہ جو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہے. اور یہ چیزیں ہم نے حاصل کر کے اور اس کو اپنا کیا ہے غذا بنائے اور اس سے جسم بنا, تو پھر ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے. اور تو جب جس قوم کا ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ایسے ہی حاکم جو ہے مسلط ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی حالات ہو جاتے ہیں, اور جو آج کل اس امت کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس وقت یہ خوش ہیں کہ ہم امت مرحومہ ہے, بس جی ہم بخشے ہوئے ہیں, ہم نبی کی امت ہیں. میرے بھائی آپ نبی کی امت ہیں, نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں, تو اس کی امتی بن کر تو دکھاؤ. وہ تو ہم کر نہیں رہے. ما آتاکم الرسول فاخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. اور مصطفیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا اس امت کو, اور جو مصطفیٰ نے دیا وہ اس امت نے لیا نہیں ہے. انہوں نے ایک الگ سے اپنا نظام قائم کر لیا ہے اور اس ڈگر پہ چل نکلے ہیں, اور اسلام کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے اور اس امت کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے. اور آج تک یہ امت اسی دل میں جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. پیغمبر ایک نظام لے کر آئے تھے, ایک سسٹم لے کر آئے تھے, باقاعدہ مطلب, اور دین جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے. امت پہ ایک طرح کی ایک موت وارد کر دی, سلا دیا اس کو. ایسی موت کہ جس سے ضمیر جو ہے مردہ, اور جس انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں, حیا ختم ہو جاتی ہے. جب حیا ختم ہو گئی تو نہ ماں کی تمیز ہے, نہ بہن کی تمیز ہے, نہ بیٹی کی تمیز ہے, نہ کسی اور کا کوئی جو ہے بندے کو. تو یہ ساری امت کہاں جا رہی ہے؟ محمد علی بھائی نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ اب وقت ہے کہ ان کے ضمیر کو جو ہے وہ بیدار کیا جائے, اس کو جھنجھوڑا جائے, اس چیز کی طرف جو ہے لایا جائے. لیکن یہ ماشاءاللہ اب کیا کہا جائے کہ یہ اگر ان کو ایسی باتیں بتائی جائیں تو یہ قال کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, ہاں کہ شاید ہمارے اوپر کوئی ایسے تو موت تو نہیں آ رہی. میرے بھائی موت تو آ گئی ہے. کیا آپ جو ہے جب اس موت سے بھاگیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ اور اس سے بڑھ کے کیا موت ہوگی کہ ماہ مبارک کے آتے ہی جو ہے وہ تمام چیزوں کی پرائز ڈبل کر دی جاتی ہے. تو جتنا حکم دیا گیا ہے آپ دیکھیں, بلکہ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کروں گا, بالکل اس سے رکوں گا نہیں, کہ ہم یہاں رہتے ہیں, یہاں پہ آپ دیکھیں جب کرسمس آتی ہے تو چیزوں کی پرائز ڈاؤن کر دی جاتے ہیں.
اور سیل لگا دی جاتی ہے، پھر باکسنگ ڈے پہ اور ہاف پرائز کر دی جاتی ہے، اور ان کو ڈبل پروفٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک عام آدمی کو ریلیف دے دیتے ہیں۔ اس امت پہ جن کو 12 کتاب نازل کر کے سب کچھ بتایا گیا، ٹھیک ہے نا، جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، سب کچھ وہاں کیا ہوتا ہے، رمضان آنا شروع ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز کی پرائس ڈبل ہو جاتی ہے۔ مطلب ابھی جو ہیٹ اسٹروک ہوا ہے اس میں ڈرپیں جعلی بیچ دی گئیں، جو اسٹاک میں ایکسپائرڈ پڑی ہوئی تھی وہ بیچ دیں، اس سے لوگ مر گئے۔ مطلب منہ دکھانے قابل ہیں کہیں پوری دنیا میں؟ کہیں پر صاف ستھرا کام کرتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ جو کیا ہے نا اشارہ ان لوگوں کی طرف کہ ان کے جو ایام آتے ہیں اور ان میں وہ فقط ان میں نہیں کرتے، نہیں، وہ تو سب کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے جب سب کے لیے کر رہے ہیں، اس جب میں آپ جا کے لیں۔ رمضان آتا ہے اس میں آپ جا کر دیکھیں، اور ہماروں نے کیا کیا، احتجاج کیا ہے کہ یہ جو ہے آپ پرائس کم کیوں کرتے ہیں، ہمارا نقصان ہوتا ہمارا ہے۔ تو لوٹنے کے دن آ رہے ہیں، تو وہ تو عجیب بات ہے نا؟ یعنی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ تو یہ ہم سے کیا فکر لیں گے، یہ ہم سے کیا درس لیں گے؟ وہ تو عاجز آ گئے ہیں کہ یہ آ کیوں گئے ہیں، مصیبت ہوئی ہے نا ان کو۔ اور اس کا بھی وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ان کو کس طرح جو نکالنا ہے۔ وہی تو بہرحال موت ایک حقیقت۔ بہرحال اب ہمارے پاس چونکہ اب ٹائم بھی کم رہ رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑے سے ان مراحل کی طرف آ جاتے ہیں، قبر اور پھر برزخ، اور میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کچھ دلائل پیش کریں کہ قبر کو جب خود آپ قبر میں اتارتے ہیں تو اب اس سے کوئی انکار ہے؟ قبر میں آپ خود نہیں، ہر روز آج بھی ہم ایک بزرگ کو جو ہے وہ تدفین کی حقیقت ہے کہ عجیب حالت تھی ایمان سے، یعنی جو اس کے بیٹے ہیں یوں لگتا ہے کہ انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں، یعنی ایک بندہ جیسے خوش نظر آتا ہے۔ میں آج بہت حیران ہوں کہ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج ہمارا والد جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال رہے ہیں، تو کل ہم نے بھی یہیں آنا ہے، پرواہ نہیں، لیکن نہ وہاں کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں، آپس میں شوخہ بازی ہو رہی ہے، اور میں دیکھ کر حیران ہو گیا، خدا یہ کیا ماجرا ہے۔ ماہ رمضان بھی ہے اور پھر ایک ایسا المیہ بھی ہے، اگرچہ موت برحق ہے لیکن والد ہے میرے بھائی۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی اگر ان چیزوں کی حقیقتوں کا انسان ادراک نہ کر پائے تو کیا کرے گا؟ یعنی قرآن مجید نے اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں پر اپنی عبادت کا کہا ہے وہاں فوراً بلا فصل کا وبالوالدین احسانہ، کم از کم 4 ایسے مقام ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں پر اس نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی عبودیت کا کہا ہے، فوراً والدین کے ساتھ احسان کی بات کی، لیکن ایمان سے آگے کا آوا خراب ہو گیا نا، جس کو ہم کہتے ہیں۔ نہیں، میں بہت آج پریشان رہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کل ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ وہی بات ہے، پھر بات آ جائے گی کہ ہمارے ضمیر جو ہے وہ مر گئے، مردہ ہو گئے، ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، مجھے ایکچولی معلوم کرنا یہ ہدایت کے لیے، جی جی بالکل، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس سال کا فطرہ کے کتنے پیسے ہوں گے، کتنے ہیں فطرے کے نا؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیں، آپ پروگرام دیکھتے رہیں، ابھی آپ کا جواب دیتے ہیں۔ جی 5 پاؤنڈ ہے، 5 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ جو ہے اس سال بھی، حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، زیادہ دینے چاہیے، مگر منیمم جو کم از کم ہے، لیکن کم از کم چونکہ بزرگان نے وہ ایک بنا دیا ہے تو ہم بھی اس پر لبیک کہتے ہیں، اگرچہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، پچھلے سال کی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ جب ہم کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بہترین بریانی ہو، لحم کمال کا ہو، کھجور جو ہے وہ مہنگی ترین ہو، یہ جو ہے میٹھا یوں بنا ہو جیسے اس میں کھویا ہو، فلاں ہو، یعنی ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ دوسرے سے کہہ رہے ہیں 5 پاؤنڈ میں کھا لو، اور جب دوسرے کو دینے کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ 1 پاؤنڈ کافی نہیں نا میرے بھائی، اس پر بھی جھگڑا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ 5 پاؤنڈ کیوں رکھے۔ اور کم دیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ جہاں آپ نے کھانے کی باری آتی ہے کیا چاہ رہے ہیں، صرف پانی پیے، پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں۔ عجیب ہے۔ تو بہرحال 5 پاؤنڈ جو ہے وہ فی کس
ہے. ہاں جی، ہر بندے کا جو ہے 5 مگر جو صاحب استطاعت ہیں زیادہ دے سکتا ہے وہ زیادہ دینے زیادہ چاہیے، دینے چاہیے. ایسے اللہ کے بندے جو ہیں وہ کیا نام ہے بیٹھے ہیں بیچارے، اور لوگ جو ہے. بہرحال ہماری بات ہو رہی تھی کہ موت، کیا موت سے تم فرار کر سکتے ہو؟ صورت ہی نہیں. کیا تم اس سے بھاگ سکتے ہو؟ وہی جو میں نے شروع میں کہا کہ مطلب اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا ہے نا، مسئلہ یہ کر بھی نہیں سکتے ہیں. ایک طرف تو انکار نہیں کر رہے، یہ تو ہر بندہ ہے، لیکن دوسری طرف اس کے لیے کچھ اقدام بھی نہیں کر رہے. مگر وہاں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ اس کے لیے اقدام جب کریں کہ جب اس کا شعور ہو، اس کی معرفت رکھتے ہیں. اگر آپ کسی چیز کی میں مفتی صاحب آپ سے اختلاف کروں گا. شعور رکھتے ہیں بالکل، ان کو ہر بات کا شعور ہے. جب دین کی بات آتی تو ان کی جو ہے یہ میموری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. نہیں دیکھیں وہاں انہیں سمجھ نہیں وہی بات ہو آتی. رہی ہے. آپ دیکھیں بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا. نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے کہ دماغ کام نہیں کر رہا؟ دماغ تو کام کر رہا ہے. اس مسئلے میں چونکہ ان کو بچپن سے ایک اکثریت کو اس طرح سے مسجدوں میں لایا نہیں گیا، اس طرح سے دین سے روشناس نہیں کرایا گیا. وہ والدین کی کوتاہی ہے. وہ جس کی بھی ہو، میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں. اگر ایک آدمی کو اس کا شعور نہیں ہوا، ہاں اس کو بزنس میں ڈالا گیا ہے، اس کے داؤں پیچ سکھائے گئے ہیں، وہ بہترین بزنس مین ہے. ایک آدمی کو جو ہے وہ کچھ اور کام سکھایا گیا، اس کا جو پیشہ ہے وہ جانتا ہے، وہ اس میں ماہر ہے. مگر ایک انسان کو مذہبی حساب سے اس کو حقیقت موت سے آشنا ہی نہیں کرایا گیا. وہ جانتے نہیں، وہ موت سے کراہیت کھا رہا ہے نا، ڈر کے بھاگ رہا ہے، حالانکہ بالآخر آنی ہے. مزہ چکنا ہے اس کا. میں تو آج اس پروگرام سے بھی اندازہ لگا لیا ہے کہ لوگ جو ہے موت سے اتنا بھاگتے ہیں. ہاں، کال کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ شاید کال کی تو موت آ جائے گی. شکین جانیے میں تو یہ بڑا بہرحال اس جی آپ نے کہا اور کال آئی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مصیبہ اور مولانا صاحب خدمت میں. لگ رہا ہے تعظیم بھائی ہیں. جی وعلیکم السلام. جی تعظیم بھائی معلوم ہو رہا ہے. محمد علی بات کرو. میں نہیں کر سکتا. محمد علی بھائی آواز ملتی ہے آپ کی. ٹھیک، محمد علی بھائی کیسے ہیں؟ کرم مالک کا بہت احسان ہے. مولانا صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی دعائیں الحمدللہ رب العالمین. فرمائیے. بہت جو ٹاپک چل رہا تھا اسی معاملے میں بات اس کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے مولا کائنات کے بارے میں جناب وہ فرما رہے تھے کہ مولا کائنات صفین، نہروان اور جنگ جمل تینوں جنگوں میں حق پر تھے، اور اس کے باوجود وہ جو ہے وہ معاویہ کو اینڈ میں آ کے امیر معاویہ کہے جا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے ہم امیر معاویہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں، نہیں ہم جو ہے ان کو غلط نہیں آئیں گے. تو یہ کون سا ڈبل اسٹینڈرڈ میری سمجھ باہر ہے کہ جو یہ وہ چلتے ہیں کہ یار اگر ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان غلط ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے جنگ کری اس نے مجھ سے جنگ کری. اب اگر آپ ان کو بھی مانتے ہو اور دوسری طرف یہ بھی کہ یہ تو پھر سیدھی سیدھی جنگ رسول اللہ سے ہوئی نا. مولا کائنات سے جنگ کا مقصد ہے رسول اللہ سے جنگ، اور رسول اللہ سے جنگ کا مقصد ہے اللہ سے جنگ. تو یہ کون سا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے مولانا صاحب؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا. کیا آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے مجھے؟ بہت خوبصورت سوال، بہت خوبصورت. جی بالکل، ہم بتائیں گے آج بھی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. ایک اور کالر کو لے لیں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ سجاد صاحب بول رہا ہوں. جی جی بسم اللہ سجاد صاحب. جناب فرمائیے. کیا حال ہے مولانا صاحب؟ ٹھیک ہو؟ جی دعا میں الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ کرم. جی فرمائیے. میں ممبر بننا ہے. ہدایت دا. ہاں جی ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. میں نمبر لکھ لیتا ہوں، ہم آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے کل. اچھا جی جی بہت اچھی. موسوی صاحب تو رابطہ کرتے نہیں ہیں. علی موسوی صاحب اب آپ کا نمبر نوٹ کر رہے ہیں، وہ آپ رابطہ کریں گے آپ سے. جی جی جزاک اللہ خیر. اچھا سجاد شاہ صاحب میں سمجھ گیا. ٹھیک 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 ٹھیک. آپ نے میں کل رابطہ کر لوں گا آپ سے. جناب جناب بہت خوبصورت ماشاءاللہ آواز ہے اور بہترین اذان دیتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا تو ہم بات کریں گے کیونکہ بالکل ٹائم میرے خیال میں بس یہ جواب دے کے پروگرام کو ختم کریں گے کہ انہوں نے کہا سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کا ریفرنس دیا محمد علی بھائی نے کہ اس میں وہ جنگ نہروان صفین اور سب میں مولا علی علیہ السلام کو برحق کہہ رہے تھے
مگر بنی امیہ کے طاغوت کو طاغیہ کو بھی امیر امیر کہے جا رہے تھے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرے بھائی کیا کہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ آج بھی وہی ڈبل سٹینڈرڈ ہے. دعا کر سکتے ہیں کہ خدا آنکھیں کھول دیں. اور کیا آج بھی وہی چل رہا ہے کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں جی، دشمن علی کو بھی مانتے ہیں. یہ کیسا ماننا ہے بھائی؟ ایک طرف لو نا، دونوں پہلو جو ہیں وہ ساتھ ساتھ، یعنی ہم رحمان کو بھی مانتے ہیں، ہم شیطان کو بھی مانتے ہیں. یہ کون سا ماننا ہے؟ اگر آپ نے علی کو مانا ہے تو جو علی کے مقابلے میں آیا ہے اس پر لعنت کرو، اس پر تبرہ کرو، اس سے بیزاری کرو، تو پھر تو پتہ چلا کہ آپ نے علی کو مانا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ، اور نعوذ باللہ، میں تو اب نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ وہ بھی رضی اللہ. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا ضمیر ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. راجعون. ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت خوبصورت جو ہے وہ آج کی گفتگو رہی قبلہ. اور ہمارے پاس اب میرے خیال میں زیادہ ٹائم باقی نہیں بچا، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے 1-2 منٹ میں آپ کوئی میسج قوم کو، یوتھ کو، کیونکہ رمضان الکریم کے ایام ہیں، اس میں لوگ عبادتوں میں، اس میں کافی دل موم بہرحال ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگ جوخ در جوخ مساجد کا بھی رخ کر رہے ہوتے ہیں، حسینیات کا بھی. تو کوئی ایسا میسج جو کہ ان کو دارالآخرہ کی طرف رغبت دلائے، ان کو، ان کی توجہ کو اس طرف مبذول کرے کہ جدھر ہم سب نے پلٹ کے ایک دن صف بصف ہو کے اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو ادھر توجہ منقلب ہو. میں چاہوں گا کہ آپ ایک میسج کے ذریعے جو ہے وہ پیغام. موسوی صاحب، میرا ایک ہی میسج ہے اور بہت مختصر سی بات ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. سبحان اللہ. انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ رازق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، موت و حیات بھی اسی کے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، توکل علی اللہ کرے، نیک کام کرے. جب اللہ نے کہا ہے کہ میرے راستے میں دو تو میں تمہیں اتنا دوں گا، میں تمہیں اتنا دوں گا. ایک طرف رحمان ہے، ایک طرف شیطان ہے. شیطان کی بات مان جاتے ہیں، رحمان کی بات نہیں ہے. شیطان ڈراتا ہے کہ اگر تو نے مال سے جو ہے یہ خمس نکال دیا تیرے مال میں کمی ہے، تو نے زکوٰۃ نکال دی تیرے مال میں کمی ہے، تو نے غریبوں کو دے دیا تیرے مال میں کمی ہے. ادھر دوسری طرف رحمان ہے، وہ کہتا ہے تو نے میرے راستے میں 1 دیا میں تجھے 10 دوں گا، تو نے 1 دیا میں تجھے 70 دوں گا، تو نے 1 دیا میں تجھے 700 دوں گا. اب اندازہ لگائیں کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. میری صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ تقوی الہی اختیار کریں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی بار بار قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جائے. تقوی الہی اختیار کریں اور سچوں کے دامن کے ساتھ وابستہ. یہ جھوٹ کب تک چلے گا؟ ڈبل اسٹینڈرڈ، منافقت. یہ ڈبل سٹینڈرڈ کب تک چلے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں. اپنے آپ کو انسان دھوکہ دے رہا ہے، کسی اور کو نہیں دے رہا. آپ کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی بہتر بنائے اور آخرت کا سامان بھی اچھے انداز میں جو ہے وہ تیار کرے. زاد راہ کی بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ. قبلہ بہت ہی احسن اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو رہی. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ نے رات کے اس پہر میں جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اور ناظرین، اگر کل انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ افطار و سحر کی ٹرانسمیشن میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک مجھے قبلہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھا گیا نور رمضان، نور رحمان و قرآن، چھا گیا نور رمضان.